ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا۔ آج وہ امریکہ کی بدترین جیل FMC کاسویل میں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور ان کو 86 برس کی قید کیوں سنائی گئی؟ انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا؟ اور ان کی رہائی کے لیے آج کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ ان کے والد نے ان کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت ہی عقل مند اور ذہین خاتون ہیں۔ ان کو 300 سالوں میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شامل کیا جاتا ہے۔ تقریر کے حوالے سے بات کریں تو اکثر مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لڑکوں میں عامر لیاقت انعام جیتے اور لڑکیوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی اکٹھا مقابلہ ہوتا تو مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کہتے ہیں کہ دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے میں تیاری کرتا ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر عافیہ سے نہیں جیت سکتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلد ہی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار کی جاتی ہے، اس یونیورسٹی سے اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران ایک ایسی ریسرچ بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کی جو امریکہ سمیت دنیا بھر کے سائنسدان نہیں کر سکے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا ہے، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امریکی اداروں کو خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس بہت ہی اہم ریسرچ ہے، جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر عافیہ سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا اس بات کا، اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے ڈاکٹر عافیہ نے وہ ریسرچ ایک راز کے طور پر اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ بہت ہی سمجھدار خاتون ہیں اور انہوں نے اس سمجھداری کا بخوبی استعمال بھی کیا، جبکہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک ایسا پلان تھا جس سے وہ مسلمانوں کو قرآن کے صحیح معنوں میں تعلیم دے سکیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران مختلف تعلیمی اداروں میں کچھ تقاریر بھی کی، جس میں انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو آپس میں مل کر ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس طرح وہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ بچوں پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے حاصل کریں۔ وہ بزنس، طب اور ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں۔ ناظرین گرامی، سن 1995 میں ڈاکٹر عافیہ کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے جنہیں سٹیچز کی ضرورت تھی۔ ان کے بیٹے نے ان کی بہن کو بتایا کہ ان کے ابو نے ڈاکٹر عافیہ کو مارا ہے۔ جب ڈاکٹر فوزیہ نے یہ بات ڈاکٹر عافیہ اور ان کے خاوند سے جاننا چاہا تو انہوں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان ہیں، ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کو طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر نے عافیہ پر الزام لگائے کہ ڈاکٹر عافیہ ایک خطرناک خاتون ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ان الزامات کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی مکمل دیکھ بھال کی ذمہ داری ڈاکٹر عافیہ کو دے رکھی تھی، جو اس الزام کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں جو ان کے شوہر کی طرف سے لگائے گئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کریں۔ جب وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تو طلاق دے دی اور اغوا کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئی۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو روکا اور ٹیکسی سے اتار لیا، جس کے بعد اگلے 5 سال کے لیے وہ چاروں لاپتہ رہے۔ اس کے بعد سن 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد سن 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو بھی ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان کے ایک مقام بکرام میں رکھا گیا تھا۔ سن 2006 میں معظم بیگ نے ایک کتاب لکھی جس میں معظم بیگ نے بکرام جیل کا بھی ذکر کیا۔ معظم بیگ خود بھی بکرام جیل میں رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بکرام جیل میں ایک خاتون کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دا گرے لیڈی آف بکرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی تھی، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ سن 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو رہا کر دیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے اور اس بچے کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس جانے کے بجائے مسجد کی طرف گئی، لیکن کمزوری کی بنا پر مسجد کی دیوار کے پاس گر پڑی۔ جبکہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ یہ عورت ایک دہشت گرد عورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا جو دیکھنے میں بہت کمزور نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ بہت خطرناک ہے۔ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی آپ اس عورت کو دیکھو تو اسے قتل کر دو، اور انہوں نے اس عورت کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا، جو کہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا۔ ناظرین گرامی، اس بیانیے سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں اور پاکستانیوں کے لیے بہت تکلیف دہ قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ایک سنگین الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسران پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کے قریب جا کر گر پڑی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسران پر حملہ کیسے کیا؟ سوائے جھوٹ کے اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ جبکہ سن 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ان کے کان ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر گہرے زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس عدالت میں ڈاکٹر عافیہ کے بھائی بھی موجود تھے۔ اس عدالت میں تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں پیش ہوئے۔ میڈیکل رپورٹس اور اس بات کے گواہ کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی FMC کاسویل جیل میں ہیں، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کجی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ان سے جسمانی تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔
جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ایک طویل عرصے سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ ملاقات ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بھی ان دونوں بہنوں کو آپس میں ہاتھ ملانے یا گلے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ کمرے کے ایک رخ ڈاکٹر عافیہ بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ۔ سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل بھی اس دوران وہاں موجود تھے، اور درمیان میں ایک بہت بڑی شیشے کی دیوار موجود تھی۔ ناظرین گرامی، یہ قوم کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کا سوچا تھا، لیکن چند بیرونی سازشوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس بیٹی سے محروم ہے، جبکہ ان کے ساتھ کیے گئے تشدد کا ذمہ دار کون ہے، یہ آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کی جانے والی کوششیں کامیاب ہوں اور قوم کی بیٹی واپس اپنی قوم میں پہنچے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔